يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اس اجلاس کے صدر محترم، معزز علماء کرام اور اراکین جمعیت، انسان کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں۔ ہر انسان کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، کچھ انفرادی اور کچھ اجتماعی۔ کامیاب انسان وہ ہے جو انفرادی اور اجتماعی دونوں ذمہ داریوں کے لیے ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی اگلی اپنے آپ کو اور اپنی اگلی نسلوں کو تیار کر سکے۔ جو لوگ تیاری کرتے ہیں ان کو تیاری کرنے سے پہلے فکر کرنی پڑتی ہے، سوچنا پڑتا ہے۔ سوچنے سے پہلے ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ ہمیں کرنا ہے۔ انفرادی ذمہ داری کو بھی اور اجتماعی ذمہ داری کو بھی ادا کرنا ہے۔ اگر ہم ارادہ کر لیں گے تو سوچنے لگیں گے، سوچنا پڑے گا ہی کہ یہ جو انفرادی ذمہ داری ہے اس کو کیسے ادا کریں، کیا کیا ہے اور کیسے ادا کریں، اور اجتماعی ذمہ داری ہے تو اس کو بھی سمجھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ کیا کیا ہے اور کیسے ادا کریں گے۔ اگر سوچیں گے نہیں تو پرابلمز، ایشوز سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اور سوچنے کا عمل شروع ہوتا ہے نیت سے، اور جب نیت کر لیتا ہے انسان تو سوچتا ہے، اور جب سوچتا ہے تو ارادہ کرتا ہے، ارادہ جب بڑھ جاتا ہے تو وہ عزم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ کوئی کام عزم کر کے کریں گے اور متعدد کاموں کو عزم کے ساتھ کرنے لگیں گے تو آپ اولو العزم کہلائیں گے۔ اور جب آپ کو کچھ اولو العزم ساتھی مل جائیں گے تو آپ اولو العزم جماعت بن جائیں گے۔ اور جب کسی قوم کے پاس اولو العزم جماعت ہوگی، اگر کسی قوم کے پاس اولو العزم جماعت ہوگی، تبھی وہ قوم ذلیل ہونے سے، رسوا ہونے سے بچ سکے گی۔ اگر کوئی قوم کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہو، کسی علاقے سے تعلق رکھتی ہو، کسی نسل سے تعلق رکھتی ہو، اور اس کے پاس، اس قوم کے پاس اولو العزم لوگوں کی جماعت نہ ہو، تو اس قوم کو ذلیل اور رسوا ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالی کا نظام ہے۔ اولو العزم ہونے کے لیے کچھ پہچان ہے،
فکر مند ہونا، جہد مسلسل کرنے والا ہونا یعنی محنتی، مخلص ہونا، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سنسیئر ہونا۔ جب ہم اردو کے اخلاص کی بات کرتے ہیں وہ بہت اعلیٰ مقام ہے، وہ بغیر کسی، یعنی یہ کہنا تو ٹھیک نہیں ہے لیکن بغیر جہد مسلسل کے وہ بھی حاصل نہیں ہوتا، لیکن انگریزی کا سنسیئر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس بات کے لیے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ مخلص ہونا، سنسیئر ہونا، سنجیدہ ہونا۔ اور قربانی دینے کے لیے تیار رہنا۔ یہ کچھ خصوصیتیں ہیں جو ملت کے پاس ملت کے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جن کے اندر یہ خصوصیات ہیں۔ اگر کسی ملت کے پاس اس طرح کی خصوصیات والے کچھ افراد ہوں گے تو وہ ملت کے ان ضروریات کو، جن ضروریات کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے، پورا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ہم سب یہاں جمع ہیں اور اس ارادے اور عزم کے ساتھ جمع ہیں کہ ہم کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، دنیا والوں کی کامیابی کام کے پورے ہونے پر ہوتی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، دنیا والوں کی کامیابی کام کے مکمل ہونے پر ہوتی ہے۔ یہ اسکول بنا رہے ہیں، کالج بنا رہے ہیں، یہ جب تک پورا بن نہیں جائے گا، اس میں جب تک فیکلٹی اور اس کا پورا نظام قائم نہیں ہو جائے گا، اس میں بچیاں آ نہیں جائیں گی، کلاسز چلنے نہیں لگیں گی اور کلاسز کامیاب ہونے نہیں لگیں گی، تب تک یہ کام پورا نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا جو کام ہے، جس کی بات ہم کر رہے ہیں، اس کام کے لیے کام کا پورا ہونا شرط نہیں ہے، اس کام کے لیے کام کی کوشش کرنا شرط ہے۔ جس کام کی بات میں کر رہا ہوں اس کام کا کمپلیٹ ہونا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری کام کی کوشش کرنا ہے۔ کوشش کرنا، کرتے رہنا اور اللہ تعالی کے حوالے ہمارا کام کرنا۔ اب اللہ نے چاہیں گے رنگ ڈال دیں گے اس میں۔ ایک کامیاب قوم جس کو ملت سے تعبیر کرتے ہیں، امت سے تعبیر کرتے ہیں، دونوں تعبیر قریب قریب ہے لیکن بڑا فرق ہے دونوں میں، امت میں اور ملت میں۔ تو ایک کامیاب قوم کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور انڈین مسلمز ان چیزوں سے محروم ہیں یا وہ چیزیں یا چیزوں کا اکثر حصہ یا کچھ حصہ ان کو مل گیا؟ اس انالائسس کی ضرورت ہے۔ کیسے ہوگا؟ ضرورت کیا ہے اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ اگر ضرورت نہیں پہچانیں گے، گھر میرا ٹوٹ رہا ہے، پانی آتا ہے، مجھے پتا نہیں تو میں ٹھیک کرانے کی فکر نہیں کروں گا، ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے میرا۔ تو پہلی ضرورت کیا ہے
کہ یہ آگاہی ہونا کہ ہماری اجتماعی زندگی کے لیے ملت کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. یہ آگاہی کیسے حاصل ہوگی؟ کسی مقرر کے تقریر کر دینے سے مل جائے گی؟ جی نہیں، کسی کے بتانے سے نہیں ہوگی. ہمارے اور آپ کے سوچنے سے ہوگی. کچھ چیزیں ہیں جس میں ایک فارمولہ چلے گا، جیسے بہت آسانی سے کہا جا سکتا ہے علم کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور جب علم کی بات ہوگی تو دینی علم کی بات بھی ہوگی اور دنیاوی علم کی بات بھی. دین کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے دنیا کو سمجھنا ضروری، عصر حاضر کے تقاضوں کو سمجھنا ضروری. جو عالم عصر حاضر کے تقاضوں کو سمجھ نہیں سکتا وہ اپنے کردار کو ادا کرنے میں کہیں نہ کہیں چوکے گا، ضرور کمزوری رہ جائے گی. ملٹی ڈائمینشنل ایفرٹ، کثیر جہتی، ہمہ جہتی تو کہیں نہیں جا سکتا. ایک آدمی سارے کام کر بھی نہیں سکتا، لیکن ایک انجمن سارے کام بھی اکثر کام کر سکتی ہے. کیوں بنائی جاتی ہے انجمن؟ ضلعی صدر، ضلعی جنرل سیکریٹری 2 مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ وہ منتخب کیے ہی نہیں جا سکتے. اس عہدے پر بدل کے ہو سکتے ہیں، اس عہدے پر نہیں بیٹھ سکتے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ ہوگا فائدہ؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نئے لوگوں کو شامل کرنا، نئے بلد کو، نئے خون کو شامل کرنا، نئے لوگوں کو موقع ملنا. ہاں ہو سکتا ہے کسی وقت کوئی ایسا آدمی ہوگا جو آپ لوگوں کو لگے گا کہ ہاں اس کو صدر بنا کے غلطی کی ہے، تو ہٹانے کا اختیار تو آپ کے دستور میں موجود ہے. ہر مقام کی جمعیت کے عہدے داروں کو ہٹانے کا نظام جب موجود ہے تو کیا ڈر ہے؟ کسی کو بھی بنا لو. ڈرنا کس بات کا؟ ڈر تو کمزور لوگ ڈرا کرتے ہیں نا، طاقتور لوگ کیوں ڈریں گے؟ تو طاقت کہاں ہے؟ جماعت میں ہے. کہاں ہے طاقت؟ ڈرتا کون ہے؟ کمزور. جب جماعت بنا لی آپ نے تو آپ کمزور ہیں یا طاقتور ہیں؟ طاقتور. آپ نے کسی کو عہدیدار بنا دیا اور اس عہدیدار نے کی طرف آپ کو دیکھنا پڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کمزور ہو گئی، عہدیدار طاقتور. جب جماعت کمزور ہوگی عہدیدار طاقتور ہوگا یا نہ ہو عہدیدار طاقتور، لیکن جب جماعت کمزور ہوگی تب تک ملت ذلیل و رسوا ہوگی. آپ کو اپنی جماعت کو، اپنی جمعیت کو مضبوط کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ آپ مضبوط ہوں، آپ منظم ہوں گے، آپ آرگنائزڈ ہوں گے، آپ میں فکر ہوگی، آپ میں قابلیت ہوگی، آپ میں محنت ہوگی، آپ میں جہد مسلسل ہوگی. ملت کو کوئی ذلیل اور رسوا نہیں کر سکے. آج ایسا نہیں. رونے سے کوئی فائدہ نہیں. دعا بھی اللہ تعالی نے قبولیت کے لیے مشروط کری ہے. کس کی دعا قبول ہوگی؟ جو کام کرے گا. جو بیٹھ کے دعا کرے گا اس کی دعا اس کے لیے تو قبول ہو سکتی ہے، قوم کے لیے قبول نہیں ہو سکتی. یا تب قبول ہو سکتی ہے جب کچھ لوگ قوم کے لیے کام کر رہے ہوں ضرور، اور جو دعا میں اللہ تعالیٰ کام کرنے والے کی اثر ڈالتا ہے بیٹھنے والے کی اثر نہیں. بیٹھنے والے تو معذور لوگ ہوتے ہیں، معاف کریے گا. اللہ میاں آپ سے کام چاہ رہے ہیں، بیٹھنا نہیں چاہ رہے، اور منظم کام چاہ رہے ہیں. منظم کی مثال بھی بتا دوں. پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ہے نا؟ کسی کو کوئی اشکال تو نہیں ہے اس پہ؟
اللہ تعالیٰ کے نبی کی مدح میں جتنی باتیں کہی جائیں گی کسی میں مبالغہ نہیں ہوگا. وہی ایک ذات ہے جس کی تعریف میں مبالغہ نہیں کیا جا سکتا. یہ مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ مبالغہ کر لیجیے, آپ تھک جائیں گے, تعریف پوری نہیں ہوگی, ہے نا. اچھا, اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا ان کو, اللہ تعالیٰ کے محبوب. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ دعا مانگنے سے پہلے اللہ میاں کو واسطہ دے رہے ہیں. ذرا توجہ کیجئے گا, کیا واسطہ دے رہے ہیں اللہ میاں سے؟ اللہ تیرے نام لینے والے پٹ جائیں گے, تیرے نام لینے والے نہیں رہیں گے, ہم کمزور ہیں, ہمیں طاقت دے دیجیے. کس موقع پہ دعا مانگی تھی؟ وہاں بھی مانگی تھی, اس سے پہلے بھی مانگی تھی. ہاں, دعا مانگی تھی, وہ دعا اس سے پہلے بھی مانگی تھی جب عمر کے لیے تقاضا کیا تھا, اور وہ اکیلے عمر کے لیے تقاضا نہیں کیا تھا, کہا دو میں سے ایک کو دے دیجیے. انہوں نے کہا باقی صحابہ مرید تھے, عمر مراد تھے, اور میں یہ کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد تھے اور اللہ تعالیٰ کے منتخب فرمودہ تھے. حضرت موسیٰ کا کیا قصہ ہوا تھا؟ موسیٰ نے کیا مانگا تھا اللہ میں سے؟ میرے بھائی کو بنا دیجئے. میں نبوت مانگ رہے تھے بھائی کے لیے, یہاں صرف ایمان مانگا گیا, ساتھی بنا دیجئے. اور وہاں نبوت مانگ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. کس کے لیے؟ حضرت ہارون کے لیے. وہ میرے سے اچھا بولنے والے ہیں, اچھی تقریر کرتے ہیں, لوگوں ان کی بات میں اللہ نے اثر رکھا ہوا ہے, اللہ میں آپ نے ایمان دے دیجیے, وہ نبوت عطا فرما دیجیے. تعریف کر رہے ہیں, قرآن میں موجود ہے نا, ان کی تعریف کر رہے ہیں اور تعریف کر کے کہہ رہے ہیں انہیں نبوت عطا فرما دیجیے. نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو, عمر اور وہ دوسرا دو آدمیوں کے نام لیا, میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. اللہ نے منتخب کر لیا حضرت عمر کو. حضرت عمر نے کام کو منظم کیا, ہر کام کو منظم کیا تھا. ابھی تک دنیا کی تاریخ میں ان سے بڑی زمین کسی کے پاس نہیں رہی. لوگ سکندر اعظم کو کہتے ہیں, اس کے پاس 20 لاکھ, حضرت عمر کے پاس 22 لاکھ. وہ بادشاہ کا بیٹا تھا, اس کو سب سکھایا گیا تھا, فنون حرب وغیرہ سب کچھ. کس کو؟ سکندر کو. حضرت عمر تو خود فرماتے تھے میرا باپ, میرا دادا, میرے اجداد, میں خود, ہم سب چرواہے تھے, بکری چرانے والے تھے. اسلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں وہاں پہنچا دیا. تو کام کو منظم کرنے کی ضرورت ہے, تاریخ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے, سیرت پاک کے مطالعے کی ضرورت ہے. سب خاص طور سے میں اپنے نوجوان علماء سے کہتا ہوں, کام کو فارغ مت کیجیے, اپنے کام سے اپنے آپ کو فارغ مت کیجیے. آپ بڑا کام کر رہے ہیں, روزانہ 4 صفحے سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت ڈال لیجیے. سیرت, اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کی تاریخ, اس میں جو مشاجرات صحابہ ہوا اس کی مستند تاریخ پڑھیں. اس میں بہت کچھ مکس کر دیا گیا ہے, اس سے آدمی کنفیوز ہوتا ہے, سوچتا ہے تو ہم وہ بھی ایسی سوچتے تو ہم بھی ایسی سوچتے تو ہم کہاں غلط ہیں, وہ دھوکہ. اور اس پچھلے 100 سال کے اس بر صغیر کی تاریخ جس کو ماڈرن انڈیا کہتے ہیں, اس کی تاریخ, وہ جو حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک, شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ عمر قدہ کا جو سوچنا تھا, جو اس علاقے کے بارے میں, اس علاقے کے مسلمانوں کے بارے میں, کام کرنے والوں کے بارے میں, دین کے بارے میں, جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سوچتے تھے, ان کا کیا خواب تھا. اگر ان کا کوئی خواب تھا تو وہ کیا تھا؟ اچھا, وہ اگر کچھ تھا تو پورا ہو گیا ہے.
دیکھنا پڑے گا نا پورا ہو گیا نہیں ہوا. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی دی، ادھر حافظ امین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے رفقاء کرام نے قربانیاں دی. حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، یہ سب لوگ کیا سوچا کرتے تھے؟ پتہ نہیں چلے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا، روند کے گزر جائیں گے لوگ ہمارے پیسے. پتہ نہیں چلے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا. پھر آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ ہو رہا ہے، گزر رہے ہیں اس سے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، قوموں کے ہارنے کے اسباب میں سب سے بڑا سبب ہوتا ہے امید کو چھوڑ دینا، مایوس ہو جانا. جتنا آج کی تاریخ میں عام مسلمان نوجوان بچے بچیوں میں ایک طرف ابتدا کی خبریں آپ دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف میں کھلی آنکھوں سے جیسے دن ہونے کا یقین ہے، اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 200 سال میں عام مسلمانوں میں اتنی بیداری نہیں ہوگی جتنی آج ہے. ایسی طلب کبھی نہیں رہی ہوگی جیسی آج ہے، اور کام کرنے والوں میں ایسی بے فکری بھی کبھی نہیں رہی ہوگی جیسی آج ہے. ایک دم ایکسٹریم پر کھڑے ہیں. جس سے کام لینا ہے وہ تیار ہے، جس کو کام لینا ہے وہ مطمئن ہے. اضطراب کہاں ہے؟ کام کرنے والے. بے فکری کہاں ہے؟ کام کرنے والوں. ہمارے اندر یہ ایک ریالٹی ہے، سچائی ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں مایوس مت ہوئیے، ارادہ کر لیجئے، کھڑے ہو جائیے. کسی قابلیت کی ضرورت نہیں ہے، قبولیت کی ضرورت ہے. کسی صلاحیت کی ضرورت نہیں، ارادے عزم کر کے کھڑے ہو جانے کی ضرورت ہے. اگر آپ نہیں لڑیں گے، اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے، اگر آپ قربانی نہیں دیں گے، اگر آپ وقت نہیں لگائیں گے، تو یاد رکھیے گا جنازہ پڑھنے والے لوگ نہیں. یہ وقت ہے، اب شاندار وقت ہے، شاندار اپورچونٹی ہے، بہترین موقع ہے. آپ کو اس طبقے میں لوگ ملیں گے جس طبقے کو آپ ناچنے گانے والا ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، وہاں سے آدمی ملے گا. بس آپ کے کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے ارادے کی ضرورت ہے، آپ کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے، جو کام کا آدمی ہوگا وہ آپ سے اختلاف کرتا ہوا ملے گا. ہرگز اختلاف کرنے والوں کو اپنا مخالف مت سمجھیے. اگر آپ اختلاف کرنے والے کو مخالف سمجھ لیں گے تو آپ ایک قیمتی ساتھی کو کھو دیں گے. اگر آپ سیرت پاک کا مطالعہ کریں گے تو حضرت عمر بن خطاب کے قصے کو دیکھیں گے، کتنی جگہ پیغمبر علیہ السلام کی سے اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور فیصلہ ہو جاتا ہے تو ان سے بڑا